الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاۃ والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلی آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ ساقیا ہر قدم پہ تیری خیر ہو میں کشی کا صدا دور چلتا رہے تیری نظر کرم سے رہے واسطہ مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ سامنے آپ ہوں دم نکلتا رہے مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ سامنے آپ ہوں دم نکلتا رہے درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ اس کچ تے وی آ جاندا ہیرے دا رنگ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ اے سنگ اس کچ تے وی آ جاندا ہیرے دا رنگ اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی وی مل جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسے ہار چوں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت دانائے رموز طریقت قرۃ عیون الصلحاء حضرت قبلہ پیر سید فرخ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ گلے گلشن ولایت پیر سید ہارون شاہ صاحب زیدہ شرفہ انتہائی واجب التکریم علماء کرام خلفائے اعظام مشائخ اعظام برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں آج کی یہ محفل ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مسجد کا پاکیزہ ماحول اہل اللہ کے اولیاء اللہ کے قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں درد و سوز کے ساتھ پڑھی گئی ہیں ایسے پاکیزہ ماحول میں بیٹھنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے حضرت امام موزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کی ہے امام شافعی جو کہ ائمہ مجتہدین میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اہل اللہ کی محفلوں کو اس طرح تلاش کرتا تھا جس طرح ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے جب ماں اپنے گم شدہ بچے کو تلاش کرتی ہے تو کسی اور طرف اس کا ذہن نہیں جاتا سارا ذہن بچے کی طرف ہی ہوتا ہے کہیں سے وہ مجھے مل جائے امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی اہل اللہ کی محفلوں کو اس طرح تلاش کرتا تھا اس تڑپ کے ساتھ اور جب مجھے کوئی محفل مل جاتی جس میں اللہ کا قرب ملتا اللہ کی محبت ملتی
تو میرا دل اتنا خوش ہوتا تھا، یوں محسوس ہوتا خون کا قطرہ قطرہ اس خوشی میں میرے ساتھ شامل ہے۔ یعنی دل کا کوئی ایک گوشہ نہیں خوش ہوتا تھا، میں سراپا خوشی بن جاتا تھا جب اللہ والوں کی محفل مجھے مل جاتی تھی۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جنہیں آج عرس پاک کی یہ محفل نصیب ہوئی ہے۔ میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ یہاں حاضر ہوا ہوں، اور پچھلی دفعہ جب میں حاضر ہوا تو آج جس ہستی کے عرس پاک میں ہم حاضر ہیں وہ رونق افروز تھے۔ آج یہ شعر مجھے شدت سے یاد آ رہا ہے کہ وہی بزم ہے، وہی میکدہ، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، جو کمی ہے تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ لیکن پیر سید فرخ شاہ صاحب کے وجود میں سمجھتا ہوں پیر توحید شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی ہمارا ایمان ہے اہل اللہ دنیا سے پردہ کرتے ہیں، لیکن موت مٹنے کا نام نہیں ہے، بس جہان بدلنے کا نام ہے۔ باپ کی قبر پر بیٹا حاضری دے تو اپنے باپ پر احسان نہیں کر رہا، وفا کر رہا ہے۔ شاگرد استاد کی قبر پہ حاضری دے، وہ اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے، اور مرید اپنے مرشد کی قبر پہ مزار پہ حاضری دے، وہ اپنے مرشد سے وفا کر رہا ہے۔ عرس کی محفل میں اہل وفا ہی حاضر ہوتے ہیں۔ عرس مرشد کریم کے ساتھ وفا کا نام ہے۔ عرس کی حاضری یہ اپنے مرشد کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی ہے اور وفا کا اظہار ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر گئے ملک شام۔ کچھ عرصے بعد خواب میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کروایا۔ تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، لیکن کن لفظوں سے بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی اٹھتے ہیں، اسی رات تیاری شروع کر دی، رو رہے ہیں، سامان باندھ رہے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں راتوں رات کہاں جانے کی تیاری کر لی ہے؟ بلال حبشی فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نے مدینہ منورہ بلایا ہے۔ جس رات دیدار ہوا اسی رات تیاری کر کے گھر سے نکلے، اور دروازے سے نکلتے ہوئے زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ یا رسول اللہ، بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کے روزے پہ حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ روزے پہ حاضری دینا یہ روزے والوں کے ساتھ وفا ہے۔ آپ اہل وفا ہیں جو آج ایک اللہ کے ولی کامل، مرد کامل، عارف کامل اور عاشق رسول، قرۃ عیون الصلحاء، زینت الاصفیاء، قدوۃ الواصلین، سراج الکاملین، سراج العارفین، حضرت قبلہ پیر سید توحید شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے مزار مبارک پہ حاضر ہوئے ہیں، آپ کے عرس پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے مرید وفا کرے کہ سفر کر کے آئے مرشد کے مزار پہ حاضری دے تو مرشد اسے کیا کچھ عطا کریں گے؟ یہ تو ہیں ہی وفا والے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ میں ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے حضرات القدس۔ یہ حضرت امام ربانی سے براہ راست فیض یاب ہے۔ بہت بڑے صاحب کشف تھے، صاحب نظر تھے۔ انہوں نے حضرات القدس میں لکھا ہے کہ جب تم کسی اللہ والے کی قبر پہ حاضری دو، تمہیں کچھ محسوس ہو یا نہ محسوس ہو، صاحب مزار تمہارے دل میں کوئی نور انڈیل دیتے ہیں، تمہاری روح میں کوئی تحفہ رکھ دیتے ہیں۔ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے نا عالم برزخ میں، پھر ظاہر ہوگا
کہ عرس میں حاضری دی تھی تو میری روح کو تحفہ کیا ملا تھا۔ اور یہ جو آپ نے لکھا ہے نا تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے طالب کیفیات نہ بنو، طالب مولا بنو۔ اللہ کی رضا کے لیے حاضری دو، کیفیات کے طالب بن کے حاضری نہ دو، اور اس یقین کے ساتھ حاضری دو کہ صاحب مزار تمہارے دل میں کوئی نور انڈیل رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے چند مکشوفات لکھے کہ میں نے پانی پت حاضری دی حضرت ابو علی قلندر کی بارگاہ میں، انہوں نے یہ تحفہ دیا۔ میں نے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضری دی، انہوں نے یہ تحفہ دیا۔ میں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضری دی، انہوں نے فلان نسبت کا تحفہ مجھے دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے اجمیر شریف حاضری دی، جب میں نے خواجہ اجمیری کے مزار کی طرف دیکھا مجھے قبر نظر ہی نہیں آئی، تخت پہ خواجہ صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ کے چہرے کا نور اتنا ہے کہ دیکھنے نہیں ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا بدر الدین تو فلاں فلاں ولی کی قبر پہ ہو کے آیا ہے، انہوں نے فلاں فلاں تحفے تجھے دیے ہیں، اور یہ سارے تحفے میں ہی ہندوستان میں لے کے آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے مزارات پہ حاضری دینے والا خالی نہیں لوٹتا، اس کی روح میں صاحب مزار کوئی تحفہ رکھ دیتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر کے مشہور سنی بزرگ ہیں، بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ آپ کے مرشد تھے شیخ عبداللہ بدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک سال آپ ان کے عرس میں شامل نہیں ہوئے، عرس کے چند دن بعد گئے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں وہاں جو مجاور تھا جو قبر پر ڈیوٹی دیتا تھا، اس نے مجھے کہا شارانی آپ اس دفعہ عرس پہ کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں عرس پہ نہیں آیا؟ عرس پہ تو بڑا رش ہوتا ہے کسی ایک بندے کی غیر حاضری کا، تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس مجاور نے کہا جب عرس والا دن گزر گیا، اگلی رات میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ صاحب عرس شیخ عبداللہ بدوی اپنے مزار سے باہر تشریف فرما ہے اور عرس کی محفل کو دیکھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، یہ عبد الوہاب شارانی کیوں نہیں آیا؟ مجھے تو خواجہ صاحب نے خود بتایا ہے کہ عبد الوہاب شارانی اس دفعہ عرس پہ نہیں آیا۔ امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ صاحب مزار صاحب عرس وہ ایک ایک کی حاضری لگا رہے ہیں، ایک ایک پر ان کی نظر ہے کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا۔ آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی مجھ سے یہ کہے بھئی یہ تو حضرت عبداللہ بدوی کا واقعہ ہم نہیں اس کو مانتے، میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، سورہ توبہ، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اہل ایمان بھی دیکھیں گے۔ مضارعہ پہ سین آیا جو اس کو مستقبل کے معنی میں خاص کرتا ہے، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ مفسرین نے لکھا ہے جب کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، عمل سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کا عمل مدینہ منورہ گنبد خضرا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مرید کے اعمال مرشد کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں اس آیت کو حوالہ دے کے یہی مضمون بیان کیا ہے، مریدین کے اعمال مشائخ کو قبروں میں دکھائے جاتے ہیں۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے عرس کی بڑی برکتیں ہیں، ایصال ثواب ہے، واعظ و نصیحت ہے، برکتیں بڑی ہیں، لیکن اکیلے بیٹھ کے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، یہ محفل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے نا، تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ بعض دوست تو سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بعض کے لیے مزید تشریح کی ضرورت ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے، علماء تشریف لائے، مشائخ آئے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں،
کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا۔ آج لکڑی کے سنگ لوہا بھی ترے گا۔ آج اجتماعی سودا ہو رہا ہے، اجتماعی حاضری دے رہے ہیں ہم۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی بخشیا جا۔ مجھے عرس پاک کی اس محفل میں حاضر ہو کر جو روحانی اطمینان، مسرت، خوشی ہو رہی ہے اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں مشائخ سے فیض حاصل کرنے کے لائق بنائے۔ وہ تو فیض عطا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں فیض حاصل کرنے کے لائق بنائے۔ میں نے خطبہ کے دوران جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں توحید، رسالت، ولایت، تینوں باتیں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں اور مومنین کے لیے ہیں۔ ایک ترتیب کے ساتھ توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا بیان ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ساری عزتیں ابھی حضرت قبلہ پیر سید ہارون شاہ صاحب تشریف فرما تھے اندر کمرے میں، تو فرما رہے تھے یہ ساری رونقیں ذکر کی ہی رونقیں ہیں، یہ ساری برکتیں اللہ کے نام کی ہی برکتیں ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جب مرشد کریم نے دلوں پہ نام نقش کیا ہے اللہ کا نام، ذرا محبت سے وہ نام لیں۔ ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے آگے میرے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ حضور جس رب کو سجدہ کرتے ہیں وہ رب کتنی شانوں والا ہے۔ کیا اللہ نے کسی کو عزتیں عطا بھی کی ہیں یا ساری عزتیں اپنے پاس ہی رکھی ہیں؟ تو اس آیت میں دوسرا مضمون وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے اپنے رسول کو عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بلند مقام عزت ہے تو میرے اور آپ کے آقا کا مقام عزت ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ نے مخلوقات میں فضائل تقسیم کیے، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، یہ جو شعر ہے نا رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ رفع بعضهم درجات، اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے ہیں۔ کن پر درجے بلند کیے ہیں؟ رسول مقتدی ہیں، حضور امام ہیں۔ مسجد اقصی میں میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، سارے نبی اور رسول مقتدی بن کے کھڑے۔ تو پہلے مقتدیوں کی شان سمجھ لو، پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو، حضرت عیسیٰ کی شان سمجھو، حضرت داؤد، حضرت جناب سلیمان کی شان سمجھو کہ وہ مقتدی کتنی شان والے ہیں۔ جب مقتدیوں کی شان سمجھ آ گئی تو پھر پتہ چلے گا امام کتنی شانوں والا ہوگا۔ حجت اللہ علی العالمین میں یہ روایت ہے، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کی ہے۔ ایک جنگ میں حضرت جابر کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھکا نہیں، لڑ سکتا ہوں لیکن تلوار ٹوٹ گئی ہے، اگر مجھے نئی تلوار مل جائے۔ میرے آقا نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی ہے۔ صحابی لوہے کی تلوار مانگنے آئے ہیں، میدان میں لوہے کی تلواریں چل رہی ہیں۔
حضور نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی ہے، صحابی کہتے ہیں درخت سے جدا کی ہے تو لکڑی ہے، مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی تلوار بن چکی ہے۔ بعض دوستوں نے خوش ہو کے کہہ دیا سبحان اللہ، بعض سوچ میں پڑ گئے جنس کیسے بدل گئی۔ اس لیے تو میں نے کہا تھا پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو، پہلے مقتدیوں کی شان سمجھ لو۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، دستے پیغمبر میں لکڑی کا عصا ہے، نبی کے ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا ہے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے تو لکڑی ہے، زمین پہ اسے رکھا ہے تو دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے۔ لکڑی کا عصا دوڑتا ہوا اشتہا بن گیا۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے مقتدی نبی کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا تو امام الانبیاء ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ سورہ مریم حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، بنانے والے نے میرا وجود برکتوں والا بنایا ہے۔ پہلی بات تو اس آیت سے پتہ چلتی ہے سارے وجود برابر۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں، سورہ مریم پڑھ کے دیکھو، قرآن کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے میرا وجود مبارک بنایا ہے۔ بنانے والے نے سورج کو روشن بنایا، سورج طلوع ہوتا ہے اندھیرا دور، روشنی پھیل گئی۔ بنانے والے نے پھول کو خوشبودار بنایا ہے، جہاں پھول رکھیں وہاں خوشبو۔ شہد میں مٹھاس رکھی ہے، جس منہ کے اندر شہد آئے گا اس میں مٹھاس ہوگی۔ اسی بنانے والے نے میرے وجود میں برکتیں بھر دی ہیں۔ اس نے میرا وجود برکتوں والا بنایا ہے۔ اینما کنتو، میں جہاں سے گزر جاؤں وہاں برکتیں، جہاں بیٹھ جاؤں وہاں برکتیں، جدھر نظر کروں ادھر برکتیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، یہ آیت بتا رہی ہے سارے وجود برابر، کوئی وجود بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھیں حضرت عیسیٰ کے وجود کی برکتیں کتنی ہیں۔ 100 سال پرانی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں، زمین پھٹتی ہے، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نابینے کو نظر مل جاتی ہے۔ کوڑے کے جسم کو ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، نہ دوائی دی ہے نہ دم کی ہے، دونوں کام نہیں کیے۔ علاج کے 2 طریقے ہیں، یا دم کروا لیا یا دوائی دے دی۔ حضرت عیسیٰ نے دونوں نہیں کیے، صرف ہاتھ لگائے۔ مسیح آپ کا لقب ہے، اور مسیح کا معنی کیا ہے؟ مسح کر کے مرض دور کرنے والا۔ مسح کر کے، ہاتھ ٹچ کر کے، صرف ہاتھ لگا رہے ہیں مرض دور ہو رہا ہے۔ یہ برکت ہے آپ کے ہاتھ کی۔ مٹی کا مجسمہ سامنے رکھیں، مٹی کی بنی ہوئی چڑیا، مٹی کا بنا ہوا طوطا، کسی پرندے کی شکل کا مجسمہ رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ وہ جو پہلے مجسمہ تھا پرندہ بن کے اڑ رہا ہے، کمال ہے یا نہیں؟ یہ چاروں شانیں، یہ چاروں برکتیں وجود عیسیٰ کی قرآن میں موجود ہیں۔ پیارے عیسیٰ، آپ بڑی برکتیں لے کے آئے ہیں، پر آمد کا مقصد کیا ہے؟ کیوں تشریف لائے ہیں؟ فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ہوکا دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ شریف دربار عالیہ توحید آباد شریف، حضور کی بلائے عالم، علماء اہل سنت۔ پہلے زمانوں میں معمول تھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ایک ہوکا دینے والا اعلان کر رہا ہے، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ اب وہ جو آگے ہوکا دے رہے ہیں نا، وہ مردے زندہ کر لیتا ہے۔ پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہو؟ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
میں تو بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے، جو اعلان کرنے آئے ان کا وجود بڑی برکتوں والا ہے، تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میرے آقا بیمار بکری کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے صحت مل جاتی ہے۔ خشک تھنوں کو ہاتھ رکھتے ہیں، گھر میں برتن ختم ہو جاتے ہیں، بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ختم ہوتا۔ سعد بن ابی وقاص کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، سینے میں درد ہے، بخاری شریف کی حدیث، میرے آقا کریم نے سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں آج بھی میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ حضور کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، مرض دور ہو گیا ہے۔ 18 یا 19 کھجوروں کو ہاتھ لگا کے حضور نے تھیلے میں ڈال کے حضرت بلال حبشی کو دے دی ہیں۔ بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے کئی من کھجوریں اس تھیلے سے نکال کے کھا لی ہیں، وہ 18 کھجوریں نہیں ختم ہوئی۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم نے حضور کو جو برکتیں عطا فرمائی ہیں نا، ہمارا علم تھوڑا ہے، وجود نبوی کی برکات زیادہ ہیں۔ ساری عمر بیان کرتے رہیں، وجود نبوی کی ساری برکتیں نہیں بیان کر سکتے۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، مسند امام احمد میں یہ روایت ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اسے نقل کیا ہے۔ 3 حدیث کی کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں۔ ایک صحابی اپنے جوان بیٹے کو لے کے، 9 عمر بیٹے کو، 10-12 سال عمر ہے، حضرت حنظلہ، انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یہ روایت میں آپ کو پھر سناتا ہوں۔ پہلے مثنوی شریف کی ایک روایت اسی بچے کی حاضری کے حوالے سے، ایک بوڑھی صحابیہ حاضر ہوئیں جوان بیٹا لے کر، یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے۔ جب تک میری صحت اچھی تھی میں اپنے بچے کی خدمت کرتی رہی، لیکن اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں اس کو سنبھال نہیں سکتی۔ بیٹا نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، جوان ہو گیا ہے، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، میں بوڑھی ہوں، میں اس کی خدمت نہیں کر سکتی۔ میرے آقا کریم نے دیکھا ماں کے چہرے پہ غم ہے، ایک ہی بیٹا ہو، وہ بھی بیمار ہو، نہ سنتا ہو نہ بولتا ہو، ماں کتنی دکھی ہوگی۔ ماں کے چہرے پہ غم دیکھا نا، تو میرے آقا کریم سب سے زیادہ نرم دل ہے، سب سے زیادہ نرم دل ہے۔ جب ایک ماں کے چہرے پہ غم دیکھا تو آپ نے اس جوان بیٹے کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، یا ولدو، اے بچے۔ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تیری ماں تو کہتی ہے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی طرح آج تک کسی نے بلایا ہی نہیں ہے۔ او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ امام بخاری نے جو روایت نقل کی ہے وہ سنا رہا ہوں۔ حضرت حنظلہ کو ان کے بیٹے والد لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، اس کے لیے برکت کی دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہو گئے، دنا منہ فوضع یدہ علی راسہ فقال بارک اللہ فیک۔ حضور نے فرمایا حنظلہ قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہو گئے، میرے آقا کریم نے دست مبارک حضرت حنظلہ کے سر پہ رکھا، دست مبارک سر پہ رکھا، اور پھر دعا دی بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ دعا لے کے حنظلہ واپس اپنے قبیلے میں آ گئے۔ قبیلے والوں کو پتا چلا حنظلہ حضور سے برکت کی دعا لے کے آئے ہیں۔ اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی جانور یا کوئی انسان،
مریض کو لے کے لوگ جناب حنظلہ کے گھر آ جاتے اور سوال کرتے، اے حنظلہ تم حضور سے جو برکت کی دعا لے کے آئے ہو نا، ہمیں اس دعا میں سے حصہ دو۔ وہ جو دعائے برکت حضور سے لے کے آئے ہو، ہمیں بھی اس دعائے برکت میں سے حصہ دو۔ اب حنظلہ کیا جواب دیتے؟ کتابوں کے حوالے میں پہلے دے چکا، مسند امام احمد میں ہے، المعجم الکبیر میں ہے، التاریخ الکبیر میں امام بخاری نے نقل کی ہے، جہاں حضرت حنظلہ کے سر پہ حضور کا دست مبارک لگا تھا وہاں حنظلہ اپنا ہاتھ رکھتے، جہاں حضور کا دست مبارک مس ہوا تھا وہاں حنظلہ اپنا دست مبارک رکھتے، ہاتھ سر پہ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ، یہ پڑھ کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اور دعا مانگتے، پروردگار اپنے نبی کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما دے۔ جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا وہاں حنظلہ اپنا ہاتھ پھیرتے، پھر مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، ہاتھ جناب حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکت رسول اللہ کی پہنچ رہی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حنظلہ جس مریض پہ ہاتھ پھیرتے نا اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور کرے میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ ہاتھ جناب حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکتیں، بس طریقت اسی کا نام ہے، ولایت اسی کا نام ہے، خانقاہی زندگی اسی کا نام، ولایت برکات نبوت کا نام ہے۔ ولی کے ہاتھ میں جو کچھ ہے بس حضور کے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے۔ شجرہ کسے کہتے ہیں؟ میرا ہاتھ میرے مرشدوں کے ہاتھ میں، حضرت پیر سید توحید شاہ صاحب کا ہاتھ خواجہ گمگولوی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ اپنے مرشدوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا سرحان شریف، بخارا، سمرقند، خواجہ باقی جناب باقی باللہ باجزید بستامی، ان بڑے بڑے اولیاء سے ہوتے ہوئے صدیق اکبر کے ہاتھ میں، صدیق اکبر کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ تو پیر سید توحید شاہ صاحب کا ہاتھ کس کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا ہے؟ میرے آقا کریم کے خادم حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں انہیں مبلغ بنا کے بصرے بھیجا گیا۔ ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت ثابت بنانی، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی خدمت میں آ کے ثابت مصافحہ کرتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت عرض کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کا ہاتھ نہیں چوما، آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا ہے، میں آپ کا ہاتھ چوم کے حضور کا ہاتھ چوم رہا، میں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، میں نے حضور سے مصافحہ نہیں کیا، میں نے حضور کا ہاتھ نہیں چوما، آپ کا ہاتھ چوم کے میں حضور کا ہاتھ چوم رہا۔ ولایت برکات نبوت کا نام ہے۔ کس صحابی کا ہاتھ چومتے تھے حضرت ثابت؟ کس صحابی کا نام میں نے لیا؟ حضرت انس بن مالک۔ کس صحابی کا؟ یہ جو انس بن مالک ہے نا، مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے انہیں بصرے بھیجا مبلغ بنا کے، تو بصرے میں جو ان کا ڈیرا تھا اس کا نام رکھا گیا زاویہ۔ زاویہ کا لفظ جب بر صغیر میں آیا تو بن گیا آستانہ، بن گیا خانقاہ۔ سب سے پہلے یہ آستانہ، یہ خانقاہ کا لفظ جو بولا گیا ہے صحابی رسول حضرت انس کے ڈیرے کے لیے جو بصرے میں تھا، زاویہ۔ اور زاویے کا مطلب کیا ہے؟ موڑ، ٹرننگ پوائنٹ۔ اللہ والوں کے آستانوں پہ آئے نا، یہ دل کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ بندہ غفلت میں چل رہا ہے، یہ غفلت سے نکال کے اطاعت محمدی کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، یہ رنگ چڑھا دیتے ہیں۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ ولایت برکات نبوت کا نام ہے۔ نبی کی بارگاہ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے ولایت وہی تقسیم کر رہی ہے۔ ولایت نسبت مصطفیٰ کی برکات کا نام ہے۔ اور یہ جو نسبت میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی
ہمارا یہ جو آستانہ ہے یہ نقش بندی نسبت رکھتا ہے، اور نقش بندی نسبت اصل میں صدیقی نسبت ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو جو حضور کے ساتھ نسبت ہے نا، اس کا نام ہی نقش بندیت ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے قلب میں جو حضور کا پیار ہے اور حضور کی جو عطائیں ہیں حضرت صدیق اکبر پر، مقبولیت ہے، اس کا نام ہی نقش بندیت ہے۔ یہ اہل نظر کی بات ہے لیکن زبان پہ آئی ہے تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جہاں نقش بندی نسبت والا مرید لیٹا ہوا ہو نا، اس کی قبر ہو تو چاروں طرف 40 ہاتھوں تک انوارات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ صاحب مجاز کی بات نہیں کر رہا، یہ مرشد کے مزار کی بات نہیں کر رہا، یہ نسبت والے مرید کی قبر کی شان ہے۔ جہاں کوئی نقش بندی نسبت والا مرید لیٹا ہو، اس کی قبر کے چاروں طرف 40 ہاتھ تک انوارات نازل ہوتے ہیں۔ تو جو صاحب مجاز ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، ان کی شان تو وراء الورا ہے۔ ان کا ہاتھ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ کی نمائندگی کر رہا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ نقش بندیت کس چیز کا نام ہے؟ میرا تو سب کچھ میرا نبی، میرا تو سب کچھ۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے، لباس بھی اتار کے ٹاٹ کا بوریا لپیٹ لیا، سارا سامان، ایک سوئی بھی نہیں گھر میں رہنے دی، دیواروں پہ بھی ہاتھ پھیر لیے۔ جب حضور کی بارگاہ میں سارا سامان پیش کیا، میرے آقا کریم نے فرمایا ما اب کئی تالے اہلے کا یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میرا تو سب کچھ۔ میرے ساتھ وہی شامل ہو جس کا یہ عقیدہ ہو، جو مشرب صدیق اکبر کو اپنانے والا ہو، میرا تو سب کچھ۔ حضرت صدیق اکبر کے اس عقیدے کو جب اقبال نے بیان کیا نا تو کمال لفظوں میں پرویا ہے۔ اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بلبل کو پھول، یہ بس کے اندر بڑا رس ہے، یا پنجابی میں کہہ لیں اس بس کے اندر بڑی چس ہے۔ بس اور کچھ مانگ لو، کہتے ہیں نہیں بس، حضور مل گئے اور کیا چاہیے، بس۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس۔ میرا تو سب کچھ۔ بیٹے نے ایک دن عرض کیا ابا جان بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر تڑپ اٹھے، فرمایا تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، ایک دفعہ بھی آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا۔ حیران ہو کے کہا کیا بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ۔ پنجابی میں اسی کا ترجمہ خواجہ غلام فرید نے کیا ہے، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا جسم بھی تو، میڈی روح بھی تو، میڈا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ مسجد تے حرم، میڈا مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، میڈا شرم بھی تو، میڈا بھرم بھی تو، میڈی آن بھی تو، میڈا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آذان بھی تو، میڈا ذکر بھی تو، میڈا فکر بھی تو، میڈا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں مقدی گل مکا دیواں، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا دین بھی تو، میرا تو سب کچھ۔ یہ ہے مشرب صدیق اکبر۔ جب مرید اس فنائیت کے مقام پہ پہنچتا ہے نا، المرید لا یرید، مرید بننا مشکل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا آسان ہے مرید بننا، ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام مرید ہونا نہیں، دل دینے کا نام مرید ہونا۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ اظہار ہے، بیعت اظہار ہے، لیکن اگر آپ نے دل نہیں دیا مرشد کو تو مرید تو نہیں ہوئے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ اظہار ہے اس محبت کا، یا یہ طریقہ ہے مشائخ کا بیعت کرنے کا، لیکن بیعت نام کس چیز کا ہے؟ دل مرشد کو دے دینا۔ المرید لا یرید۔ جب مرید اپنے آپ کو مرشد کے حکم کے آگے فنا کر دیتے ہیں نا،
پھر مرشد رنگ چڑھاتا ہے، پھر مرید مرید نہیں رہتا، اس میں مرشد ہی نظر آتا ہے۔ وقت نہیں ہے تشریح کرتا کیونکہ ابھی محفل کے اور جو ہیں وہ مراحل ہیں، تقریبات ہیں۔ مرید وہی ہوتا ہے جس میں پیر نظر آتا ہے، کامل مرید وہی ہوتا ہے۔ پہلے دن تو یہ درجہ نہیں مل جاتا، لیکن اگر حاضری مسلسل دیتے رہیں تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے، مرشد دیکھتا ہے یہ بار بار آ رہا ہے، چلو کچھ عطا کر دیں۔ ہوتی عطا ہے، اپنی کوشش صرف حاضری ہے کہ مرید حاضری دیتا رہے۔ مرشد پھر رنگ چڑھا دیتے ہیں، پھر مرید میں مرشد نظر آتا ہے۔ وجود مرید کا ہوتا ہے، نظر اس میں مرشد آ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا میں حوالہ ایک حدیث قدسی سے دے رہا ہوں اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے بخاری شریف میں، اللہ کریم فرماتا ہے میرا بندہ فرائض پورے کر کے جب نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ بندے سے محبت کر رہے ہیں۔ جب اللہ محبت کرتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر آنکھیں اس بندے کی ہیں دیکھنا خدا کا ہے، کان اس بندے کے ہیں سننا خدا کا۔ اللہ حلول نہیں کرتا کہ کسی کے اندر داخل ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ نور عطا کرتا ہے جسے ہم روحانیت کہتے ہیں، اطاعت کی وجہ سے، اطاعت محمدی، نسبت محمدی، ادب رسول کی وجہ سے بندہ فرائض پورے کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے۔ یہ فرائض نوافل کیسے ادا کرتے ہیں؟ حضور کی سنت کے مطابق ادا کرنے ہیں، پھر قبول ہوں گے۔ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، آنکھیں بندے کی دیکھنا خدا کا۔ کیا ایسی حدیثیں ہی ہیں یا ایسے بندے بھی دنیا میں موجود تھے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے عظیم پیشوا، دلی میں ایک مولوی صاحب کے گھر کی رجسٹری گم گئی۔ اس وقت ایک ہی پیپر ہوتا تھا جس پہ مالک کا نام، حدود اربا، سرکاری مور۔ رجسٹری گم گئی۔ مولوی صاحب نے بڑا تلاش کیا، رجسٹری نہیں ملی۔ کہا چلو محبوب الہی سے دعا کراتے ہیں۔ دربار نظامی میں پیش ہوئے، پریشان ہیں۔ خواجہ محبوب الہی سلطان الاولیاء، آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو مولوی صاحب؟ عرض کیا حضور دعا فرمائے، مکان کی رجسٹری گم گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو ہم دعا نہیں کریں گے۔ حضور کیوں؟ فرمایا پہلے ہمیں حلوہ کھلاؤ پھر دعا کریں گے۔ یہ باہر نکلو، سامنے حلوائی کی دکان ہے، اس سے حلوہ لے کے آؤ۔ مولوی صاحب چلے گئے حلوہ لینے۔ یہ آج کل تو حلوائی کی دکانوں پہ بڑے خوبصورت ڈبے بن گئے نا جنہیں میں مٹھائی پیک کر کے بکتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ریڈی پہ حلوہ بکتا تھا، ایک ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھتا اخبار کا، پھر دوسرے ہاتھ سے حلوہ ڈال دیتا، کاغذ پہ لوگ حلوہ لے کے آ جاتے تھے۔ یہ وہی دور تھا دلی میں۔ مولوی صاحب چلے گئے حلوائی کے پاس، آرڈر دے دیا بھی حلوہ پیک کر کے دو۔ اس نے کاغذ اٹھایا، ہاتھ پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے حلوہ اٹھانے لگا۔ مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی، یہ جو ہاتھ میں کاغذ ہے یہ تو وہی رجسٹری والا کاغذ ہے۔ دربار عالیہ گمگول شریف، دربار عالیہ توحید آباد شریف، حضور کی بلائے عالم، حضور کی بلائے عالم، جیوے 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 جیوے، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ مولوی صاحب نے دیکھا جو رجسٹری کا کاغذ میں ڈھونڈ رہا تھا یہ تو وہی کاغذ ہے۔ شور مچایا، حلوہ نہ ڈالنا، یہ کاغذ مجھے دو، کسی دوسرے کاغذ پہ حلوہ ڈالو۔ حلوائی ان پڑھ تھا، اس نے کاغذ مولوی صاحب کو دے دیا، دوسرا کاغذ لیا، ہاتھ پہ رکھا، حلوہ ڈال کے دے دیا۔ مولوی صاحب کے ایک ہاتھ میں وہ کاغذ ہے، دوسرے ہاتھ میں حلوہ ہے۔ آگے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں آپ نے مسکرا کے فرمایا مولوی صاحب دعا کروں یا بغیر دعا کے ہی کام ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور کام تو آپ کی نگاہ سے ہی ہو گیا ہے،
حلوہ میں لے کے آیا ہوں آپ کا منہ میٹھا کرانے کے لیے۔ فرمایا ہم نے آج اپنے لیے نہیں حلوہ منگایا، اسے بھی گھر لے جاؤ اپنے بچوں کو جا کے کھلاؤ۔ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں، جب مولوی صاحب آئے نا حضور دعا فرمائے رجسٹری گم گئی ہے، اللہ کے ولی نے دیکھا رجسٹری ہے کہاں، پھر جہاں پڑی ہوئی تھی وہاں مولوی صاحب کو بھیج دیا ہے۔ سارے اندھے نہیں ہیں، نظر والے بھی ہیں۔ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی میں آپ کو سنا رہا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، آنکھیں ولی کی ہیں، دیکھنا خدا کا ہے۔ ایسے لوگ اس امت میں موجود رہے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی حدیثیں ہی نہیں کتابوں میں۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں ہی سمیٹتا ہوں۔ بڑے خوبصورت ثنا خان شکیل اشرف صاحب بھی رونق افروز ہو چکے ہیں، اور ابھی نعتیں پڑھ کے آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری بھی دلوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ عالیہ کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک عرصے بعد حاضری ہوئی ہے، لیکن جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے سمیٹ رہا ہوں کہ وہی بزم ہے، وہی میکدہ، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ جو کمی ہے تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ فخر السادات گلے گلشن ولایت، قرۃ عیون الصلحاء، پاسبان آداب شریعت پیر سید فرخ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے وجود میں ہمیں پیر سید توحید شاہ صاحب ہی نظر آ رہے ہیں۔ سدا بہار دیں اس باغے، اتھے کدی خزاں نہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں، ہر پکھا پھل کھاوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔